اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلہ میں ہم آج 16ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ 16ویں پارے کا ابتدائی حصہ سورۃ الکہف پر مشتمل ہے۔ ذکر آتا ہے 16ویں پارہ میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا۔ یہ ایک عادل حکمران تھے، عدل کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت وسائل، طاقت عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنے وسائل استعمال کر کے، طاقت استعمال کر کے مشرق سے مغرب کا سفر کیا۔ ان کے دور میں یاجوج ماجوج کا فتنہ اٹھا۔ یہ قوم تھی جو انسانوں کو تنگ کرتی تھی، ان کا مال و متاع کھا جاتی تھی، فصلیں تباہ کرتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے لوگوں کی حفاظت کے لیے لوگوں کو ساتھ ملا کر، ان کی افرادی قوت کو ساتھ ملا کر ایک لوہے کی دیوار تعمیر کر دی اور یاجوج ماجوج کو اس کے پیچھے کر دیا۔ وہ اب اس دیوار کے پیچھے ہیں، وہ روزانہ اس دیوار کو کھاتے ہیں، لیکن جب رات ہو جاتی ہے واپس چلے جاتے ہیں، صبح آتے ہیں، وہ دیوار دوبارہ مکمل ہوئی ہوتی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو وہ یاجوج ماجوج اس دیوار سے نکلیں گے اور پھر دنیا پر اپنا فتنہ برپا کریں گے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس پارہ میں ذکر آتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا کہ جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بن موسم کے پھل دیکھے تو انہوں نے چپکے سے اپنے رب کو پکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اگر حضرت مریم علیہ السلام کو بن موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بھی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں ان کے بڑھاپے کے باوجود حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اور یہ صفات گنوائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہ وہ والدین کے فرما بردار ہوں گے، متقی ہوں گے اور نرم دل ہوں گے۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ موجود ہوں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا ظہور نظر آ رہا ہو، کوئی خاص مقامات ہوں، وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہیں بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے دعا وہاں جا کر کی جہاں حضرت مریم علیہ السلام کو بن موسم کے پھل مل رہے تھے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ان کی پاکیزگی کا ذکر آتا ہے۔ وہ خلوت نشین تھی، گھر والوں سے دور مشرق کی جانب وہ رہا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھتی تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی۔ انہیں کہا گیا کہ یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیٹا دینے آئے ہیں۔ پھر ان پر آزمائش آئی، درد آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھجور اگا دی اور چشمے کا پانی عطا کیا، اور پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات اور کھجور کا اگنا اور کھجوروں کے موسم کا ہونا ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گرمیوں کے موسم میں ہوئی ہے۔ دسمبر کا مہینہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ نہیں ہے، یہاں تک کہ موجودہ بائبل کے مطابق بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی ہے جب چرواہے اپنی بکریوں کے ساتھ، اپنی بھیڑوں کے ساتھ کھلے آسمان میں سوتے تھے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا موسم وہ ہے جب کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ماں کی گود میں بولنے کی صلاحیت اور بولنے کا معجزہ عطا کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے خاموشی کا روزہ رکھا، اور جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ بیٹا کہاں سے لے آئیں، انہوں نے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام والدہ کی گود میں بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کی اولاد نہیں ہیں، یا وہ خود خدا نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے انہیں کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور ان کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ ماں کی گود میں انہوں نے کلام فرمایا، اور ان کو یہ خصوصیت عطا کی کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی اجازت چاہی۔ کوہ طور پر بلایا گیا، انہیں کوہ طور پر ایک درخت پر آگ نظر آئی، وہ اس کے قریب ہوئے تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی نصیب ہوئی۔ اسی بنیاد پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے والے۔ تو انہیں آواز آئی کہ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، لہٰذا تم نماز قائم کرو۔
حکم دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتے ہوئے دعا کی اور درخواست کی، شرح صدر کی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، اور دوسری دعا کی کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر مقرر کر دے، میرے نائب کے طور پر انہیں مقرر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر اور ان کا نائب مقرر کر دیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اب فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکش ہو چکا ہے، انہو طغا، وہ بہت سرکش ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب آپ اس کے پاس جائیں تو سختی سے بات مت کیجئے گا، قولا لجینا، آپ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کیجئے گا، سختی نہیں کرنی، کہیں سختی کرنے کی وجہ سے وہ ہٹ درمی پر نہ اتر آئے۔ لہٰذا آپ اس کے پاس جائیں، اسے جا کر دین کی دعوت دیں، اسے جا کر سمجھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہ ہونے کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، لیکن نرم دلی کے ساتھ، نرم الفاظ کے ساتھ، تاکہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے اور ڈر جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ اور فرعون کے دربار میں جانا اور نرم دلی کے ساتھ بات کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نرم الفاظ کے ساتھ بات کرنے کا حکم دینا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تبلیغ سخت کلامی سے نہیں ہوتی، بد تہذیبی سے نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کا مشترکہ پہلو ہے کہ وہ سخت کلامی نہیں کرتے تھے، وہ بد تہذیبی نہیں کرتے تھے، وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بات کرتے تو نرم دلی سے بات کرتے، نرم الفاظ کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ پھر حق اور باطل کا ایک معرکہ ہوتا ہے فرعون کے دربار میں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب وہاں جاتے ہیں، فرعون نے جادوگروں کو بلا لیا، جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا اور اس نے ان ساری رسیوں کو جو سانپ نظر آ رہی تھی ان کو کھا لیا، ان کو نگل لیا۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن فرعون ایمان نہیں لایا، وہ ضد پر اتر آیا، وہ اکڑ پر اتر آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا۔ پھر ایک اور آزمائش آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، بنی اسرائیل پر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے کر گئے، اور اس 40 دنوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے اندر موجود نہیں تھے تو سامری ایک شخص جو تھا اس نے ایک بچڑا بنایا اور اس بچڑے کے منہ میں مٹی ڈالی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بچڑا بولنے لگا، اس میں سے کوئی آواز آنے لگی اور لوگ شرک پر اتر آئے۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ یہی بچڑا ہی تمہارا خدا ہے، تمہارا رب ہے۔ لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو منع کیا، ان کو سمجھایا، لیکن چند ایک لوگوں کے علاوہ کسی نے بات نہیں مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے آ کر اپنی قوم پر بڑا غضب کیا، بڑا غصہ کیا اور شرک پر ان کی شدید گرفت کی، اور پھر سامری کا انتہائی عبرتناک انجام ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلوا دیا۔ 16واں پارہ ہمیں بہت سارے سبق دیتا ہے کہ اس میں صبر اور حکمت کا سبق ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر مشکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں نیکی پر استقامت رکھنی چاہیے اور مشکلات پر صبر کرنا چاہیے۔ اور صبر اس چیز کا نام ہے کہ انسان زبان سے کوئی شکوے والے الفاظ، کوئی سوالیہ الفاظ ادا نہ کرے۔ خاموش رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا صبر ہے۔ پھر 16واں پارہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہر ایک سے نرمی سے بات کرنی چاہیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ جائیں اور جا کر فرعون کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کریں۔ اور 16واں پارہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ذکر ہوئے اور ان دونوں کے بارے میں آیا کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، والدین کو خوش رکھنے والے ہیں۔ لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور مشکل حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل رکھیں، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی مثال ذکر ہوئی کہ انہوں نے مشکلات میں اور پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معصوم بیٹے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا، ان کے ذریعے سے ان کی والدہ کی پاکیزگی بیان فرمائی۔ اور شرح صدر کے لیے جو حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اس بارے میں، وہ دعا ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے کہ آپ نے دعا فرمائی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے قول کو لوگوں کے لیے آسان بنا دے کہ وہ میری باتوں کو سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا وزیر بنا دے، یعنی سیدنا ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دے۔ اس پارے کے اندر اور دعائیں بھی آئی ہیں کہ علم کی دعا، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یاجوج ماجوج سے حفاظت کا بھی ذکر آیا ہے، سورہ کہف پوری یاجوج ماجوج اور دجال کے فتنے اور قیامت کے فتنوں سے حفاظت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔